أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. جی. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي. جامع ترمذی کی حدیث ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے. ابو واقد نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں. ان کا نام حارث بن عوف تھا اور 68 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. 85 سال ان کی عمر تھی. یہ فرماتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے حنین کی طرف. حنین ایک وادی ہے جہاں حوازن قبیلہ آباد تھا، اور یہ وادی مکہ اور طائف کے درمیان. بعض روایتوں میں سفر مکہ کا ذکر ہے، تو کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں واقعے ایک ہی سفر میں ہوئے تھے. نبی علیہ السلام پہلے مکہ تشریف لے گئے اور فتح مکہ کے بعد آپ حنین آئے تھے. یہ دونوں قصے ایک ہی سفر میں، تو اس کو سفر مکہ کہہ لیجئے، سفر حنین کہہ لیجئے، کوئی تعارض نہیں ہوگا. جب آپ مکہ داخل ہوئے 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. جب مکہ فتح کیا تو مکہ کے لوگ مسلمان ہوئے تو تعداد 12,000 ہوگی. اب ان 12,000 ساتھیوں کو لے کر آپ حنین کی طرف نکلے، کیونکہ آپ کو اطلاع ملی کہ اہل حنین یا اہل حوازن وہ کوئی ایسا پروگرام رکھتے ہیں مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کا یا تکلیف پہنچانے کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ان کی سرکوبی ہونی چاہیے. چنانچہ آپ مکہ سے بجائے مدینہ جانے کے حنین تشریف لے گئے. جب مکہ سے نکلے اور قصد حنین کا تھا تو ابو واقد فرماتے ہیں وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، ہمارا کفر کا زمانہ قریب تھا، یعنی ابھی ہم نے اسلام قبول کیا تھا، تو کفر کا زمانہ قریب تھا ہمارا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. جب ہم نکلے اس طرف وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ عِندَهَا، مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا جس کے پاس آ کر وہ ٹھہرتے تھے اور اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے، اور برکت کے حصول کے لیے اس درخت سے اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے تاکہ کم از کم ہماری جو جنگ و جدال کی مہمیں ہیں وہ کامیاب ہوں. ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہمارا اسلحہ اس درخت سے لٹکے گا تو ہم جنگ میں فاتح بن کر لوٹیں گے. یہ ان کا عقیدہ اس درخت کے بارے میں تھا. تو اس کے پاس وہ ٹھہرتے بھی وَيَنُوتُونَ بِأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ بھی اس کے سر لٹکایا کرتے تھے. اس درخت کا نام تھا ذات انواط. ذات انواط، انواط میں بھی لٹکانے کا معنی ینوتون، لٹکانے کا معنی ایسا درخت جس کے ساتھ کوئی چیز معلق کی جائے، اب وہ اسلحہ ہو یا کپڑا ہو، دھاگا ہو، کچھ بھی ہو. ذات انواط اس کا نام تھا. فمررنا بسدرہ، اب وہ درخت ہم نے دیکھا، ہمارے ذہنوں میں تھا کیونکہ یہ درخت مشرکین کا تھا. وہاں ہم خاموش رہے. آگے ایک اور بیری آ گئی، ایک اور درخت آ گیا بیری کا.
تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، کہ ہمارا بھی ایک درخت بنا دیجئے ذات انوات، جیسے مشرکین کے جو پیچھے گزرا ہے درخت مشرکین مکہ کا ذات انوات، اسی طرح کے ایک درخت ہمیں بنا کر دے دیجئے۔ ایسا ایک درخت ہمارا بھی ہونا چاہیے جس سے ہم حصول برکت کے لیے وہاں کا قصد کریں، وہاں جائیں، اپنے ہتھیار لٹکائیں اور ہمیں اس کے نتیجے میں فتح حاصل ہو۔ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، جیسے مشرکین کا درخت ذات انوات ہے ویسا ہمارا بھی ایک درخت بنا دیجیے اور مقرر کر دیجیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور بعض روایتوں میں سبحان اللہ بھی کہا، سبحان اللہ بھی، یہ کلمہ تنزیہ، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہر قسم کی خیر دینے والا، اور سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اس قسم کے عقیدے سے کہ برکت اور خیر کسی درخت سے حاصل ہو سکتی اور فتح کی امید کسی درخت پر قائم کرنا، یہ تو صراحتاً توحید کے منافی ہے، عقیدے کے خلاف ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کہا، اللہ پاک ہے، اس قسم کے گندے عقیدے سے جو تم نے ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا بھی ایسا درخت ہونا چاہیے، گویا درخت سے برکت کا حصول ممکن ہے، تمہیں بھی مقرر کر کے دے دیجیے۔ فرمایا کہ انہا سنن، یہ طریقے جاری ہیں، اس سے مراد یہ کہ سابقہ قوموں کے طور طریقے اپنانا یہ چلتا آ رہا ہے، سابقہ قوموں کے طور طریقے اپنانا، ان کی پیروی کرنا یہ چلتا آ رہا ہے، اور تم نے جو بات کی اس قسم کی بات ایک قوم کر چکی ہے اور تم اسی قوم کی اسی بات کی پیروی کر رہے ہو، اسی بات کی تم پیروی کر رہے ہو۔ وہ کون سی قوم تھی اور کیا بات انہوں نے کی؟ بنی اسرائیل۔ فرمایا کہ قلتم والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تم نے بات کہی وہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں بھی ایک الہ بنا کر دے دو جیسے ان کا الہ ہے۔ وہ سامری کا طویل قصہ آپ سنتے رہتے ہیں، تو جیسے ان کا الہ ہے جس کو وہ دیکھ رہے ہیں، جو باتیں بھی کرتا ہے، ہمیں بھی ایسا الہ بنا کر دے دو تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ مقصد تو عبادت تھا، تو ان کے ذہن میں ایک خیر ہی تھی۔ فرمایا تمہاری یہ بات بالکل ویسی ہے، الہ ایک ہے، الہ العالمین، اللہ رب العزت۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انکم قوم تجہلون، تم کتنی جاہل قوم ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ کوئی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ تم کتنی جاہل قوم ہو۔ فرمایا تمہاری یہ بات بالکل ویسی ہی، تمہارا یہ بیری کا مطالبہ بالکل بنی اسرائیل کے مطالبے جیسا، تو ان کا مطالبہ بھی شرک پر قائم تھا، یہ مطالبہ بھی شرک پر قائم۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کسی خیر کی، فتح کی، کامیابی کی یا برکت کے حصول کی توقع شرک ہے۔ دونوں چیزیں برابر ہیں باعتبار شرک ہونے کے، بظاہر فرق ہے۔ بنی اسرائیل کا مطالبہ پورے الہ کا تھا اور ان کا مطالبہ صرف ایک درخت کا تھا، تو کہاں ایک درخت کی بات اور کہاں پورے الہ کی بات۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ بات اور بنی اسرائیل کی بات یہ دونوں برابر ہیں۔ اس کا معنی شرک جو ہے اس قدر خطرناک معاملہ ہے، خطرناک چیز ہے کہ یہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، کم ہو، زیادہ ہو، یہ شرک ہے اور بندے کے لیے مہلک ہے، بندے کے لیے مہلک ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارا یہ مطالبہ بالکل ویسا ہی، اور آگے فرمایا کہ لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لوگ سابقہ اقوام کی سنتوں کی ہو بہو پیروی کرو، ان کے طریقوں پر سوار ہوگے تم، یعنی پیروی کرو گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے
لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْفَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم لوگ سابقہ اقوام کے طریقوں کی ہو بہو پیروی کرو گے، ان جیسے بن جاؤ گے جیسے ایک انسان کے دو جوتے آپس میں بالکل برابر ہوتے ہیں، مساوی ہوتے ہیں، ہم شکل ہوتے ہیں، ایک ہی ڈیزائن ہوتا ہے، ایک ہی سائز ہوتا ہے، ایک ہی رنگ ہوتا ہے اور کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس طرح تم بھی سابقہ اقوام کے کردار کو اپناؤ گے، ان کے منہج کو اپناؤ گے اور ان کے طریقے کو اپناؤ گے اور کوئی فرق نہ ہوگا۔ اندازہ کریں کہ شرک کتنی خوفناک حقیقت ہے، صحابہ کی جماعت کتنی مقدس ہے۔ کو ابھی یہ نئے مسلمان ہوئے تھے لیکن شرک کے حملے کتنے خفیف ہیں، کتنے خفی ہیں کہ صحابہ کی جماعت بھی اس حملے سے محفوظ نہ رہ سکے، اور اس صحابی نے وہ مطالبہ کر دیا کہ مطالبہ در حقیقت شرک پر مبنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی، ان کو معذور قرار دیا کہ ابھی یہ نئے داخل ہوئے ہیں، ابھی شرعی حقائق کا مقاصد کا ان کو اتنا علم نہیں، لہذا آپ نے اصلاح فرما دی۔ ورنہ اللہ کے بندو، شرک ایک ایسا معاملہ ہے کہ شرک ایک انسان اگر کر جائے، خواہ وہ جہل کے ساتھ کرے، تو شرک کے معاملے میں انسان جہل کی بنا پر معذور نہیں ہے۔ ہم اس پر ظاہری حکم شرک کا لگائیں گے اور وہ معذور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں باز پرس ہو۔ لیکن چونکہ یہ نئے لوگ تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عذر قبول کر لیا اور ان کی اصلاح فرما دی۔ کبھی ان کو اتنی تعلیم حاصل نہیں ہے، اتنا علم حاصل نہیں ہے، ان کی اصلاح فرما دی۔ یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے جو ہمارے معاشرے میں بکثرت ہو رہا ہے۔ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔